بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد جوید سیالوی اجمیری آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں آپ حضرات کو عقیدہ اہل سنت کہ غیر نبی و معصوم عن الخطا نہیں، انسانوں میں صرف اللہ کے نبی و معصوم عن الخطا ہیں، اس حوالے سے گولڑا شریف کانفرنس کے اندر جو 4 دسمبر کو ہوئی، ایک صداقت نامی شاہ جو فیصل آباد کا رہنے والا ہے، اس کی جو تقریر ہے، اس کی جو گفتگو ہے، اس کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس تقریر کے اندر اس شاہ نے معاذ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر بھی ایک الزام عائد کیا ہے، اور حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ذات پر بھی اس نے الزامات عائد کیے ہیں۔ میں انہی کا آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں۔ صداقت شاہ نے اپنی تقریر کے آغاز میں آیت مبارکہ پڑھی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور پھر امام راضی اور حضرت عبداللہ بن عباس ان کے حوالوں سے وہ اس کا ترجمہ، اس کا معنی مفہوم بیان کر رہا تھا۔ اس کے اندر کہیں چلتے چلتے اس کو لفظ تنزیہ اور لفظ منزہ نظر آ گیا، اور قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں بھی اس کو لفظ منزہ نظر آ گیا، جو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے انہوں نے بولا تھا۔ تو اس نے اللہ کی ذات پر الزام یہ عائد کیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ والی آیت مبارکہ کو، سبحان کے لفظ کا جو معنی تنزیہ اور منزہ ہونا ہے، اسی کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھی ثابت کیا۔ کتنے افسوس اور کی بات ہے کہ جو اس نے جہالت میں آیت مبارکہ سبحان الذی کو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تنزیہ کے لیے پڑھا، اور پھر اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے ان کی تنزیہ کو ثابت کرنے کی، ان کے منزہ ہونے کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو محترم ناظرین، میں آپ پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی ذات بھی منزہ ہے، یقیناً ہے، اور حضرت فاطمۃ الزہرا کے لیے جو منزہ کا لفظ بولا گیا، اس کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس منزہ کا اس منزہ ذات کے ساتھ مقابلہ کرانا یہ جہالت کی بدترین مثال ہے۔ کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات منزہ اور کہاں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات منزہ ہے۔ ارے حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر بھی یہ الزام ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک خاص پس منظر میں یہ لفظ بولا ہے۔ کون سے پس منظر میں؟ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ جناب سیدۃ النساء بھی بوجہ بدعۃ الرسول ہونے کے ابدیت محضہ کی وارث ہیں، اور اپنے والد ماجد علیہ السلام کی طرح ان کی عالی اور پاک شان بھی ملکیت کے دھبہ اور خدائی فیصلہ پر ناراضگی کے نقص سے منزہ اور پاک ہے۔ حضرت فاطمہ منزہ اور پاک ہیں کس لحاظ سے؟ ملکیت کے دھبہ اور خدائی فیصلے پر ناراضگی کا جو نقص ہے، اس سے وہ منزہ ہیں، اس سے وہ پاک ہیں۔ کہاں اللہ کی ذات منزہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات منزہ، اور کہاں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے منزہ ہونے کو اللہ کی ذات کے ساتھ اس نے ملا دیا۔ اگرچہ بعد میں وہ چلاکی سے کہتا ہے جی اللہ اپنی شان کے مطابق، اور حضور اپنی شان کے مطابق، اور حضرت فاطمہ اپنی شان کے مطابق، صرف اس شاہ کو منزہ کا لفظ نظر آ گیا، تو اس نے یہ تینوں عظیم ہستیوں کو ایک ہی خاتے میں ڈال دیا۔ نہیں بھائی نہیں، صرف محض منزہ کا لفظ نظر آنے سے یہ نہیں کہ ہم معاذ اللہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے منزہ ہونے کو اللہ کی ذات کے ساتھ ملاتے ہوئے سبحان الذی اسریٰ والی آیت مبارکہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اس مولوی نے، اس شاہ نے اپنی جہالت کی وجہ سے
یہ آیت مبارکہ حضرت فاطمہ الزہرا کی تنزیہ کو، ان کے منزہ ہونے کو بیان کرنے کے لیے پڑھی ہے۔ اب آئیے، اس نے جو قبلہ عالم حضور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس پر الزامات عائد کیے ہیں، ان میں سے دو الزام میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ پہلا الزام سنیں کیا کہتا ہے۔ کہہ رہا ہے سیدہ کے لیے خطا کی نسبت کیوں ثابت کی گئی؟ اور سیدہ کے لیے خطا کی نسبت کیوں ثابت کی گئی؟ اور سیدہ کے لیے خطا کی نسبت کیوں ثابت کی گئی؟ یعنی کسی نے ثابت کی نہیں تھی۔ یہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب جو ہیں، انہوں نے ان کے لیے خطا کی نسبت کو ثابت کیا ہے۔ یہ بھی الزام ہے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر۔ اور چند منٹوں کے بعد کہتا ہے کہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں خطا کا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ اتنا جاہل ہے اور جہالت کی انتہا ہے کہ پیر صاحب کے وہ لفظ بھی پڑھتا ہے، اور لفظ پڑھنے کے باوجود، وہ لفظ خطا اپنی زبان سے پڑھنے کے باوجود پھر بھی کہتا ہے کہ پیر صاحب کی عبارت میں خطا کا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ یہاں خطا کا وہم و گمان بھی نہیں ہے، یہاں خطا کا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ وہ بھائی اسی مقام پر جو یہ عبارت پڑھ رہا تھا، پیر صاحب نے 2 بار اہل بیت کرام کے بارے میں لفظ خطا کو بولا ہے، استعمال فرمایا ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ پیر صاحب کی عبارت میں خطا کا وہم و گمان بھی نہیں ہے، اس سے بڑی کیا جہالت ہوگی۔ یہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر بہت بڑا الزام بھی ہے۔ کیسے کہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو جی، انہوں نے کہا ہی نہیں، انہوں نے بولا ہی نہیں ہے، انہوں نے اپنی طرف سے بول دیا ہے، جبکہ پیر صاحب نے بولا ہے اور یہ اپنی زبان سے وہ پڑھ کے بھی سنا رہا تھا، اور اس مقام پر 2 بار بولا ہے، 1 بار بھی نہیں۔ اور میں آپ کو اسی تصفیہ کی ایک اور صفحہ پر بھی دکھاؤں گا کہ وہ آپ نے یہ لفظ بولا ہے۔ اس مقام پر آپ نے پہلی بار یوں بولا، آپ فرماتے ہیں کہ ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سازد ہونا ناممکن ہے۔ تو یہ مطلب لینا غلط ہے۔ اب یہاں بھی کسی قسم کی خطا، یہ خطا کا لفظ کن کے بارے میں بولا جا رہا ہے؟ آل بیت کرام کے بارے میں۔ اور اسی کے ساتھ اگلی لائن میں آپ نے فرمایا اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سازد بھی ہو۔ اتنا جاہل ہے، کہتا ہے کہ یہاں خطا کا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ پیر صاحب فرما رہے ہیں ان سے خطا سرزد بھی ہو، تو یہ خطا کی بات ہو رہی ہے، تو اس کو اپنی جہالت کا علاج کروانا چاہیے، اور جہالت کی وجہ سے قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ پر یہ اتنا بڑا الزام عائد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو پیر صاحب کی لیبارٹریوں میں، ان کی عبارات کی لیبارٹریوں میں لے جانا چاہتا ہوں۔ تو پیر صاحب کی عبارت کی لیبارٹریوں میں، ان کی کتابوں میں یہ کیا لے جائے گا؟ اس بیچارے کو تو خود کو بھی سمجھ نہیں ہے کہ یہ پیر صاحب کیا فرما رہے ہیں، ان کی باتوں کا کیا مطلب ہے۔ پیر صاحب نے اسی تصفیہ کی صفحہ نمبر 54 پر یہاں لکھا، آپ فرماتے ہیں آیت تطہیر کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پاک گرو معصوم ہیں، وہ تو ان کے معصوم ہونے کا انکار کر رہے ہیں، اور جو ان کو آیت پڑھ کے معصوم مانتے ہیں، آپ ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آیت کا یہ مطلب نہ لو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اور صدور خطا ان سے ناممکن ہے، یا بھی صدور خطا، خطا کا صادر ہونا۔ ناظرین اندازہ لگائیں، پیر صاحب نے خطا کا لفظ بولے نہیں بولے، یقیناً بولے ہیں۔ کتنا جاہل ترین آدمی ہے یہ، کہتا ہے جی پیر صاحب کی عبارت میں خطا کا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ تو میں نے بھی آپ کے سامنے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات اور پیر صاحب کی یہ کتاب تصفیہ پیش کر دی ہے۔ وہ بڑے فخر سے کہہ رہا تھا کہ صفحہ نمبر فلاں دیکھ لو، صفحہ نمبر فلاں دیکھ لو، صفحہ نمبر فلاں دیکھ لو۔ تو میں نے آپ کے سامنے وہ صفحے پیش کر دیے ہیں۔ وہ پیر صاحب تو وہی بات فرما رہے ہیں جو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے فرمائی ہے۔ آج ان کو لفظ خطا سے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، جب قبلہ عالم بولے پھر تکلیف نہیں ہوتی، اور یہ بولے تو پھر تکلیف ہوتی ہے۔ حضرات محترم، آئیے میں آپ کو پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دوسری کتاب سیف چشتیائی، اس کا
صفحہ نمبر 119 ہے، اس میں آپ نے کیا لکھا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضور سے بڑا کون معصوم ہوگا؟ آپ خاتم المعصومین ہیں۔ ان کے بارے میں پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطا پر قائم رہنا فی تعبیر ہی کیوں نہ ہو ہرگز ممکن نہیں۔ کیا مطلب یہ کہ خطا تو ان سے ہو جاتی ہے، لیکن خطا پر قائم رہنا یہ ممکن نہیں ہے۔ حضور کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ بول کے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لفظ خطا بول رہے ہیں۔ ہاں، اتنا ہمارا بھی عقیدہ ہے، ہم کہتے ہیں خطا پر بقا یہ ناممکن ہے۔ اسی طرح آپ نے اس سے آگے تیسری سطر میں مزید صرف حضور کی بات نہیں، تمام نبیوں کے بارے میں یہ لفظ بولے۔ آپ نے فرمایا انبیاء کا خطا پر قائم رہنا یہ ناجائز ہے، شرعاً عقلاً محال ہے۔ خطا ہو سکتی ہے، خطا ہوتی ہے، خطا اتحادی، لیکن خطا پر قائم رہنا یہ محال ہے۔ بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہہ رہا تھا کہ خطا کی نسبت بی بی پاک کی طرف کی گئی، کیوں کی گئی؟ نسبت ہی نہیں کرنی چاہیے، کیوں نسبت کی گئی؟ ارے بھائی، پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضور کی طرف خطا کی نسبت فرما رہے ہیں، انبیاء کی طرف نسبت فرما رہے ہیں۔ اگر آپ یہاں فتویٰ نہیں لگائیں گے پھر ہم سمجھیں گے کہ تم لوگ حضرت بی بی پاک کو حضور سے بھی اور انبیاء سے بھی بڑا مرتبہ اور مقام دینا چاہتے ہو، اور یہی سب سے بڑا کفر ہے، یہی سب سے بڑی گمراہی ہے۔ اب ایک حوالہ دل کی کانوں سے سنیں اور دل کے اندر محفوظ کرنا، دل پر ہاتھ رکھ کے سننا۔ میں آپ کو یہ حوالہ دینا چاہتا ہوں، پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مکتوبات مہریہ، اس کا صفحہ نمبر 83 ہے۔ مکتوبات مہریہ کا صفحہ نمبر 83 ہے۔ اس صداقت شاہ کو لفظ غلطی سے بڑی تکلیف ہو رہی تھی اور بڑے بڑے اس نے الٹے پلٹے اس پر بیان دیے، اور پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ غلطی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بولا ہے۔ اگر ڈاکٹر صاحب پر فتوے ہیں تو معاذ اللہ پہلے حضرت قبلہ عالم پر فتوے لگائے جائیں۔ اتنی جہالت، وہی بات قبلہ عالم کریں تو کوئی فتویٰ نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب کریں تو سارے فتووں کے لوگ ادھر ہو جاتے ہیں۔ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے صفحہ نمبر، یہ آپ کو پہلے بتا دیا، صفحہ نمبر 83 ہے مکتوبات مہریہ شریف۔ اس پر آپ نے پہلے یہ لفظ بولے، آپ فرماتے ہیں کہ ذبح گوسفند در صورت ذبح فرزند در عالم رویا دیدہ شدہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں تو یہ دیکھا تھا کہ میں اپنا بیٹا ذبح کر رہا ہوں، لیکن خارج میں کیا ہوا؟ انہوں نے ایک جانور کو ذبح کیا، تو اب خواب تو غلط ہو گیا کہ خواب میں تو دیکھا کہ بیٹا ذبح کر رہا ہوں، اور بعد میں بیٹا نہیں، بعد میں وہ انہوں نے جانور کو ذبح کیا، تو وہ کہنے لگے غلطی و وہم ابراہیمی ایجا ہمی است، غلطی و وہم ابراہیمی ایجا ہمی است۔ غلطی کا لفظ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بول رہے ہیں۔ ان کو شرم آنی چاہیے بات کرتے ہوئے کہ ہم پہلے اپنے بزرگوں کی باتیں تو پڑھ لیں۔ اب آگے بھی دیکھو، حضرت صاحب اسی کتاب کی اسی صفحہ پر آگے جا کے فرماتے ہیں خواب پیغمبراں از قسم وحی است، اللہ کے نبیوں کے خواب کو وحی کی قسم سے ہوتے ہیں، ودر وحی امکان خطا و مجال توہم نئے، وحی کے اندر خطا کا امکان اور توہم کی مجال بالکل نہیں ہے۔ ارے ہاں، خطا فی التعبیر منافی نیست، خطا فی التعبیر یہ شان نبوت کے منافی نہیں ہے۔ تعبیر میں خطا ہو سکتی ہے، اللہ کے نبیوں سے بھی ہو سکتی ہے، اور ہوئی بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطا فی تعبیر بالفعل ہوئی، اور آپ کیا فرماتے ہیں آگے توجہ رکھنا، آپ فرماتے ہیں
چہ تعبیر از قبیل وحی نیست بلکہ من شاش اجتہاد است وہ قد یخطئ و قد یصیب، چنانچہ حدیث فذهب وحلی انها الیمامہ و ارادہ مکہ معظمہ بعد رویت دخول در مسجد حرام و امثالها شاہدان۔ آپ فرماتے ہیں بہت سارے واقعات اس پر گواہ ہیں، انبیاء سے تعبیر میں خطا ہو سکتی ہے، اور یہ جو تعبیر میں خطا ہوتی ہے اس پر بھی ان کے لیے بقا نہیں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں نعم بقا علی الخطا مطلقاً منافی شان نبوت است۔ یہ اتنے جاہل ہیں کہ بغض جلالی میں مبتلا ہو کے انہوں نے انبیاء کے لیے خطا اتحادی کے قول کو بھی کفر قرار دیا، اور یہ خود پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں بیان فرما رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں پس بس تقدیر مکشوف مشہود حضرت شیخ خطا فی الوحی لازم نمی آئے۔ حضرت شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پر یہ اعتراض کیا گیا تھا کہ جی انہوں نے وحی کے اندر خطا کو مانا ہے، انہوں نے لفظ بھی خطا کا بولا تھا۔ اعتراض کرنے والوں نے کہا کہ وحی کے اندر انہوں نے خطا کو مان لیا ہے، اور وہ خطا مطلق تھی، اتحادی والی قید کے ساتھ مقید نہیں تھی۔ اے گولڑا والو، میں آپ کو پیر صاحب کی عبارت کی روشنی میں ڈاکٹر صاحب کا مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے مطلق خطا بولا تھا، اور وہ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن حضرت قبلہ عالم گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ان کے مطلق خطا کو کئی صدیاں بعد، کئی سال بعد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے مطلق خطا بولے ہوئے کو خطا اتحادی کے معنی میں لیا ہے۔ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں خطا فی الوحی لازم نہیں آئے بلکہ خطا فی الاجتہاد۔ شیخ صاحب ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خطا ذکر کی تو اس سے خطا فی الاجتہاد لازم آتا ہے، یعنی تعبیر را عینی شمردن، یعنی تعبیر کو عینی شمار کرنا، ولا شائبہ فیہ، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب اور کسی قسم کا کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ محترم سامعین غور کریں ذرا، پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالفعل غلطی اور خطا کا لفظ بولتے ہیں انبیاء کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حضور علیہ السلام کے بارے میں، اور مطلقاً تمام انبیاء کے بارے میں۔ اگر لفظ خطا انبیاء کے لیے توہین نہ بنا، وہ بے ادبی نہ بنا، تو ہم حیران ہوتے ہیں ان جاہلوں پر کہ ان کے مطابق حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے جب یہی لفظ بولا گیا تو یہ توہین کیسے بن گیا، یہ بے ادبی کیسے بن گیا۔ تو یہ ہیں وہ صداقت شاہ کے حوالے سے وہ اس کی جاہلانہ گفتگو کے جوابات جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اور میں گولڑا شریف والوں کو عرض کرتا ہوں کہ تم ہمارے بڑوں کی اولاد ہو، بزرگوں کی اولاد ہو، بزرگوں کی تعلیمات پڑھو، اور ان جیسے یہ رافضی سوچ والے لوگوں کو اپنے سٹیجوں سے دور کرو۔ یہ جی حضوری والے لوگ ہیں، یہ صرف اہل بیت کے فضائل بیان کر کے یہ پیسے بٹورنے والے لوگ ہیں۔ فضائل ان کا کسی کو بھی کوئی انکار نہیں ہے، جتنے اس نے کہا فلاں صفحہ دیکھ لو، فلاں صفحہ دیکھ لو، بھئی ان پر فضائل لکھے ہوئے ہیں، اور ان تمام فضائل کو الحمدللہ ہم اپنے ایمان کا حصہ شمار کرتے ہیں۔ تو یہ ہم نعرہ لگاتے ہیں جن بن تن نال پیار نہیں، وہ دے کلمے دا اعتبار نہیں، جڑا چوں یاراں دا یار نہیں، وہ جنت دا حقدار نہیں۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔